السلام علیکم ساتھیوں، آپ کا مسلم بھائی حاضر ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا اسلام میں ہم علماء کرام یا مفتیان کرام کیا ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں رائے میں اپنی ایز اے ایک عام مسلمان کے؟ تو جی ہاں، جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ بالکل اپنی عقل اور اپنا علم استعمال کرنا بہت ضروری ہے اسلام میں۔ اختلاف صرف اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ خالی آپ کو کسی سے اختلاف کرنا ہے۔ اختلاف اس بنیاد پر کر سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ کے پاس علم موجود ہے اور آپ جانتے ہیں یا کسی بات کا آپ کے پاس بڑا زیادہ مضبوط ثبوت موجود ہے اور یا آپ کسی اور علماء کی سننے کے بعد آپ نے ان کی بات کو ترجیح دی ہے اور آپ کو ان کی بات زیادہ سمجھ میں آئی ہے، تو پھر آپ دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں رائے کے اندر۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے بحث یا لڑائی کرنا شروع کر دیں یا کسی سے جھگڑا پیدا کریں۔ علم میں اختلاف ہوتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان جو ہیں تمام کے تمام اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، روز جزا قیامت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ مسلمان سب کے سب 5 وقت کی نماز کو مانتے ہیں، روز رمضان کے روزوں کو مانتے ہیں، حج کی اور زکوٰۃ کی اہمیت کو مانتے ہیں فرض کے طور پر۔ تو سب کے سب جو یہ مسلمان ہیں، اس میں جو اختلافات زیادہ تر ہوتے ہیں یہ ایسے مسئلوں میں ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ اہم نہیں ہوتے، یا اگر اہم ہے بھی تو اس میں اختلاف رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس اتنے سارے جو مسلک پیدا ہوئے جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، جس میں جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور پھر اس کے بعد اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر بھی مختلف فرقے پیدا ہوئے ہیں اختلافات کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سب مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد رسولوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی ہمارے جو کتابیں جو نبیوں پہ اتری ہیں ان پر ایمان لے کر آنا۔ اور تو یہ جب سب کے سب جب کرتے ہیں یہ کام مسلمان، تو وہ مسلمان ہیں۔ اختلافات چھوٹی موٹی چیزوں میں ہمارے ہو سکتے ہیں، اور اس کا اختلاف ہونا کوئی خراب بات نہیں ہے، بلکہ اختلاف سے علم بڑھتا ہے اور لوگ علم اور زیادہ حاصل کرتے ہیں، اور علم کی بنیاد پر ہی اختلاف ہوتے ہیں۔ اختلاف ہوتا اسی لیے ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی بات یا کوئی ثبوت کے ساتھ کوئی بات قرآن یا سنت میں نظر نہ آئے تو ہم میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ہونا اسی لیے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہم کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اختلاف ہمارا ہے تو علم کی بنیاد پر ہے، صرف ذاتی ناپسندیدگی یا کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فرقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم دوسرے فرقے کے علماء سے صرف اس لیے اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ بھئی آپ دوسرے فرقے میں رہیں۔ تو یہ وجہ نہیں ہے صحیح اختلاف کرنے کی۔ اختلاف کرنے کی صحیح وجہ یہ ہے کہ علمی یا ثبوت جب آپ کے پاس ہے دوسرے طرف پر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بات جو میرے پاس موجود ہے یا جو میں نے حاصل کی ہے علم سے یا دوسرے علماء سے، ان کا ثبوت زیادہ مضبوط ہے، یہ فہم میں زیادہ آسان ہے اور سمجھنے میں یہ زیادہ ممکن لگ رہا ہے، تو آپ اختلاف کریں۔ لیکن اختلاف کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان پر زور ڈالیں کہ وہ اپنی چیزوں کو تبدیل کریں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو بھی آپ سے اختلاف کرنے کا اتنا ہی حق موجود ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، بھائی میری بات جو ہے مجھے صحیح سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات مجھے زیادہ مضبوط لگتی ہے، تو یہ جو بات ہے ان کا بھی اتنا ہی حق موجود ہے آپ سے اختلاف کرنے کا۔ تو اس کے اندر ہم کو دوسروں پر الزام تراشی یا اس میں جھگڑا پیدا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے مشورہ لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء سے جب مشورہ لے تو علماء سے ثبوت بھی مانگنا چاہیے، ثبوت، اور ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ بات جو کر رہے ہیں یہ قرآن اور سنت کے ثبوت پہ کرتے ہیں یا آپ اپنی فہم یا اپنی جو سمجھ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بھی بتائیے کہ آپ یہاں تک اس مسئلے کے حل تک کیسے پہنچے اپنی فہم استعمال کر کے، کیا چیز نے آپ کو راضی کیا کہ آپ اس بات کو مان گئے، اور ہم پوچھیں، اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی ان کے فہم کی، لیکن ہمیں دوسرے عالم کی فہم کی بات سمجھ میں آ جائے، تو جس کی بات آپ کو فہم میں سمجھ میں آ جائے آپ کو اس کی طرف آپ کو رجوع کریں، ادھر اس پہ عمل کریں، لیکن دوسروں سے اختلاف اس لیے نہ کریں۔ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ
ہمیشہ تیار رہیے اپنے 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 ذہن کو بدلنے میں. ہم سب غلط ہو سکتے ہیں ان چیزوں میں جس میں اختلاف ہے. جو چیز قرآن یا سنت میں موجود ہے اس میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی رائے پیش کریں اور اپنی چیز میں کوئی اور چیز لے کر آ کے اس میں تبدیلی لائیں اور اختلاف کریں. خصوصاً اگر قرآن میں کوئی بات موجود ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ حتمی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے, اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. سنت کے اندر بعض مرتبہ اختلاف ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے پاس دوسرے جو فرقے یا مسلک بنتے ہیں اسی لیے بنتے ہیں کیونکہ سنت میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات ہم تک نہیں پہنچی اس طرح سے, یا یہ ضعیف بات ہے. لیکن ہم کو ہمیشہ اپنا دماغ کو تیار رکھنا چاہیے تبدیل کرنے میں. اگر ہمارے سامنے ثبوت آ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی ادھر زیادہ مضبوط ثبوت ہے, چاہے وہ ہمارے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو بات, ہمیں اسے ماننا چاہیے. کیا ہے, چاہے وہ ہمارے فرقے کے خلاف کیوں نہ بات جا رہی ہو, ہمیں پھر بھی سچا مسلمان بنتے ہوئے اس بات کو ماننا چاہیے. اس کے ساتھ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی وہ بات سمجھ میں اسی طرح سے آئے جیسے آپ کو آئی ہے. دیکھیں نا, ہمیں بھی بعض مرتبہ کوئی چیز 20 سال بعد ہم کسی چیز پر جمے رہتے ہیں, پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات ہم غلط تھے, تو ہم دوسرے سے حق کیوں چھین لیں کہ اس کو یہ بات فوراً سمجھ میں آ جائے ہمیں سمجھ میں آتے ہی. وہ اس کو بھی وقت لگے گا اگر وہ بات صحیح ہے, اور کیا پتہ جو بات ابھی ہم کو سمجھ میں آئی ہو ہم خود غلط ہوں اور ہم دوبارہ اپنی پرانی بات پر چلے جائیں یا ایک تیسری بات پر چلے جائیں. ہمیں اپنا ذہن کو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ صبر سے کام لینا چاہیے. ہمیں دوسروں سے وہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئی ہے تو انہیں بھی سمجھ میں آ جائے اسی طرح سے. تو بھائیوں ساتھیوں, صبر سے کام لینا چاہیے. اختلاف کے اندر راضی, یہ مطلب اختلاف میں اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی حق ہے ہم سے اختلاف کرنے کا, اور اختلاف صرف علم اور ثبوت کی بنیاد پر ہو, ہماری کسی فرقے یا کسی امام یا عالم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نہ ہو. تو ساتھیوں انشاءاللہ پھر دوسرے کسی اور موضوع پر بات کریں گے. اللہ نگہبان, خدا حافظ.